السلام علیکم۔ میں حکیم بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیائی حکمت بشیر احمد۔ آج میں کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر نسخہ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول پر درود پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود و سلام اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ اللہ کے رسول پر سلام بھیجنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخہ بہت بہترین ہے۔ اگر میرے کسی بھائی نے نسخہ بنایا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے 200 گرام سہاگا اور 200 گرام ہی پھٹکڑی لینی ہے۔ ان دونوں کو باریک کر کے آپس میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور 10 کلو اوپلوں کی آگ دے دینی ہے کسی بڑی سی ہانڈی میں۔ جب 10 کلو اوپلوں کی آگ دیں گے تو اس کو باہر نکال کر کھرل کر کے اچھی طرح سے باریک کر لینا ہے، اور اس کے درمیان میں 5 تولہ سمبل فار کی ڈلی رکھنی ہے۔ ڈلی رکھ کر اس کو آپ نے 12 گھنٹے تک پہلے تھوڑی سی درمیانی آنچ، بعد میں تیز آنچ پر پکانا ہے۔ تو 12 گھنٹے تک آپ نے پکانا ہے۔ آپ کا سمبل فار چرخ خوردہ اس کے درمیان سے 12 گھنٹے کے بعد جب آپ نکالیں گے تو چرخ خوردہ سمبل فار درمیان میں پڑا ہوگا، اس کو نکالیں اور نکال کر اچھی طرح باریک کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس سمبل فار کو باریک کر کے اپنے پاس رکھنا ہے اور 5 تولہ اب لینی ہے گندھک۔ 5 تولہ گندھک کو باریک کر کے کسی روغنی پیالے میں ریت جنتر کے کافی ساری کسی برتن میں ریت لے کر اس کو چولہے پر چڑھا دیں، لوہے کی کڑھائی میں یا کسی برتن میں۔ اس کے اوپر پیالہ رکھ کر اس کے درمیان میں پیالے کو ریت جنتر رکھ کر آپ نے جب گندھک پگھلنے لگے تو اوپر سے وہ باریک شدہ سمبل فار کی چٹکی مارتے جانا ہے، اور لوہے کی سلاخ کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہلانا۔ لوہے کی سلاخ بھی نہ لیں تو کوئی بات نہیں، کسی شیشے کے ساتھ ہلا سکتے ہیں، مگر دھواں نہیں نکلنا چاہیے۔ اتنی ہلکی آنچ پہ گندھک کو پگھلانا ہے اور اوپر سے چٹکی مارتے جانا ہے کہ گندھک کو شعلہ نہ لگے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ دھواں نکل رہا ہے تو اتار لیں اور چٹکی مار کر سمبل فار تمام اس کے اندر خرچ کرنا ہے۔ یہ گندھک سمبل فار جب 5 تولے سمبل فار اس کے اندر خرچ ہو جائے گا تو 5 تولے گندھک آپ کی کیم النار ہو جائے گی۔ یہ تھا نسخہ آسان سا۔ اب اس کے آگے کیا کرنا ہے،
اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس میں سے اس تمام کو کھرل کر کے اچھی طرح جب آپ نے دیکھ لینا کہ یہ گندک اور سنبل فار دونوں قائم ہو چکے ہیں، سنبل فار نے گندک کو بھی مکمل طور پر قائم کر دیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے 1 تولہ مصفہ پارا اور 1 تولہ جیست ان دونوں کو آپس میں مکس کر لینا ہے، چھل بند کر کے اس کی رہنی سی بنا لینی ہے، اور اس کی جو آپ نے سنبل فار سے گندک قائم کی ہے آدھی نیچے پیالے کے اندر اور آدھی اوپر یا کسی بڑے سے کپ میں، اور اچھی طرح سے گیلک مت کر لیں یا روغنی ہانڈی لے لیں چھوٹی، اس کے اندر اس گندک کے درمیان میں جست پارا کی تولے تولے کی گیرا چھال بند کو رکھ دینی ہے، آدھی گندک نیچے اور آدھی اوپر، اور اچھی طرح سے گیل حکمت کرنی ہے۔ گیل حکمت کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھر 10 کلو اوپلوں کی آگ دے دینی ہے، چاہے تو 3-4 کلو کے دے کے دن نکلے گی، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ 10 سیر سے 20 سیر تک جتنی زیادہ آپ آنچ دے سکتے ہیں اس کو دے دیں، تاکہ جیست اچھی طرح سے کشتہ ہو جائے اور پارا بھی کشتہ ہو جائے۔ جب آپ اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد نکالیں گے تو آپ کی جیست اور پارا دونوں سرخ رنگ میں کشتہ ہوئے پڑے ہوں گے، سنہری بھی ہو سکتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن زیادہ تر سرخی میل، زرد یا سرخی میل اس حالت میں ہوں گے، سرخ رنگ کے ہی ہوتے ہیں زیادہ۔ یہ سرخ رنگ کا کشتہ آپ آرام سے نکالیں، یہ آپ کی بہت بڑی اکسیر ہے۔ میرے کافی دوست کہتے ہیں، مگر میں پھر کہوں گا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ پاس باقی ہوس۔ میرے وہ لوگ جو کہ لالچی حضرات ہیں، میرے وہ دوست جو لالچی ہیں، ان کو یہ نسخہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں، دوسروں کی تنقید نہیں کرتے، لالچی لوگ تو میرے نسخے کے نزدیک آنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ جو دوسروں کا بھلا کرتے ہیں ان کو میری طرف سے عام اجازت ہے، یہ نسخے کریں، اس نسخے سے فائدہ ملے گا، اور آگے میرے بھائیوں کو بھی، میرے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ والسلام، آپ کا بھائی حکیم بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیا حکمت بشیر احمد۔ اللہ حافظ۔